حضور کے اہل بیت سے محبت کرنا اور حضور علیہ السلام کے اصحاب سے محبت کرنا، ان دونوں کا سبق دیا گیا ہے، ان دونوں کا درس دیا گیا ہے، اور ان کے آپس کے جو معاملات ہیں تو ان میں ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کوئی ایسی بات کریں جس سے کسی کی کسر شان ہو اور کسی کی عظمت میں فرق آتا ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، فرمایا اللہ سے محبت کرو، وہ تمہیں طرح طرح کی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور میرے سے پیار کرو، میں تمہارے رب کا محبوب ہوں۔ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ تکلیف نہ دینا، اذیت نہ پہنچانا، تمہارا طرز زندگی، تمہارا لہجہ، تمہاری گفتگو، تمہارا انداز حیات ان کے لیے اذیت کا سامان نہ بنے، وہ میرے لیے اذیت کا سامان بنے گا۔ یہ ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ تو زہرا۔ اقبال کہتا ہے، رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمان جناب مصطفیٰ است، ورنہ گرد تربتش گردید میں سجدہ برخا کے اوپاشید میں۔ فاطمہ جو کام تو نے کر دکھایا ہے، اگر شریعت کی زنجیریں میرے پاؤں میں نہ ہوتی اور تیرے بابا کا حکم کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز نہیں، یہ مجھے ملحوظ نہ ہوتا تو میں کعبے کا طواف کرنے کی بجائے تیری قبر کا طواف کرتا، اور کعبے کی طرف سجدہ کرنے کی بجائے تیری قبر کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتا، اس لیے کہ جو کام تو نے کر دکھایا ہے وہ تو نے ہی کر دکھایا ہے۔ نبی کے گھر کی ہے عظمت، نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عزت، علی سے سنتے ہیں، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ تو جس بھی زاویہ نظر سے دیکھو تو وہ انوکھی اور نرالی شان کی مالکہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کنت جالسا عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں تشریف لائے کہ انہوں نے اپنی چادر کو ایک سمت سے پکڑا ہوا تھا۔ اب جب یہ آ رہے تھے تو حضور نے ارشاد فرمایا، یہ کسی سے بحث کر کے الجھ کے اس کا کوئی مسئلہ ہو گیا، یہ آ رہا ہے، تو کہا حضور میرا معاملہ یہ ہوا کہ حضرت عمر سے میری شکر رنجی ہو گئی اور میرے سے کوئی ایسی بات نکل گئی زبان سے کہ میں نے بعد میں سوچا کہ نہیں کہنی چاہیے تھی، میں نے معذرت کی لیکن انہوں نے میری معذرت قبول نہیں کی، تو میں وہاں سے اٹھا اور آپ کے پاس آ گیا۔ فقال یغفر اللہ لک یا ابا بکر ثلاثا، حضور نے فرمایا ابو بکر اللہ تجھے معاف کرے، یہ بات حضور نے 3 مرتبہ کہی۔ ثم ان عمر ندم، اچھا یہ تو کہہ کے حضور کی خدمت میں آ گئے، پھر حضرت عمر نے سوچا کہ ابو بکر ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں، تو اگر ان سے کوئی بات ہو بھی گئی تو انہوں نے معذرت کی، تو میں معذرت قبول نہیں کی، تو انہیں بھی احساس ہوا۔ اب حضرت عمر ان کے گھر گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھا کہاں ہے، کہا وہ تو یہاں نہیں ہے، سمجھے کہ وہیں ہوں گے، تو وہ بھی پیچھے آ گئے۔ فسلم، اور انہوں نے بھی آ کے سلام پیش کیا، حضور کے چہرے پہ جلال تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے، تو ان کے دل میں نرمی پیدا ہوئی، انہوں نے خود اپنی پنڈلیاں بچھا کے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر کے ہاتھ جوڑ کے بندہ نواز کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور میں نے ہی ان سے کچھ کہا تھا، تو 2 مرتبہ حضور کی خدمت میں انہوں نے عرض کی۔ حضور صحابہ سے مخاطب ہوئے، ان میں حضرت عمر بھی تھے، فرمایا میرے اللہ نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا، جب میں نے دین کا پیغام تمہیں دیا تو کوئی دلیل مانگنے لگا، کوئی انکار کرنے لگا، لیکن یہ ابو بکر تھے، جب میں نے ان کو کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو انہوں نے کہا جانو دل سے مانتا ہوں، انہوں نے کوئی دلیل بھی نہیں مانگی، فوراً تسلیم کر لیا۔ پھر حضور نے فرمایا اس سے اگر کچھ ہو بھی جائے، کوئی سخت جملہ نکل بھی جائے تو تم میری وجہ سے اسے چھوڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ ابو بکر وہ ہیں کہ جب کسی نے نہیں مانا تھا اس نے اس وقت مجھے مانا تھا، اور نہ مال دیکھا، نہ جان دیکھی، نہ اولاد دیکھی، سب کچھ قربان کر دیا،
تو آج اگر کوئی جملہ سخت زبان سے نکل گیا ہے تو میری وجہ سے بھلا تم اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہو؟ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اہل بیت کے بارے میں بھی کہا کہ میری وجہ سے ان سے محبت کرو، اور اصحاب رسول کے حوالے سے بھی کہا کہ میری وجہ سے ان کے معاملوں سے صرف نظر کرو۔ تو صاحب کبھی بھی اپنے آپ کو ان ذوات اور ان ہستیوں کے مابین ہونے والے مشاجرات میں منصف بنا کر کے ترازو گاڑ کے نہ بیٹھ جانا، بلکہ دونوں کی عظمتوں کو سلام کرنا۔ ہم کہیں گے صحابہ آپ کو بھی ہمارا سلام، اہل بیت آپ کو بھی ہمارا سلام۔